چار چیزوں کو چار چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رکھو۔ کس چیز کو کس چیز سے محفوظ رکھنا ہے آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ دل کو حسد سے پاک رکھو، دل کو حسد سے پاک رکھو۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دل کو ہمیشہ حسد سے پاک رکھو۔ جب تیرا دل حسد سے پاک ہو جائے نا، پھر اپنے آپ کو مومن کامل خیال کر۔ اگر تیرا دل حسد سے خالی نہیں ہے نا تو پھر تو مومن کامل نہیں ہے۔ مومن کامل اس وقت ہوگا جب تیرا دل حسد سے پاک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ پہلی چیز ہے کہ حسد کو دل کو حسد سے پاک رکھ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ زبان کو غیبت اور جھوٹ سے پاک رکھو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ زبان کو غیبت اور جھوٹ سے پاک رکھو۔ کیوں؟ اگر تو زبان کو غیبت اور جھوٹ سے پاک نہیں رکھے گا نا تو تیرے ایمان کا نقصان ہے، تیرے ایمان کا نقصان ہے، کیونکہ جھوٹ کئی جھوٹ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کو ایمان سے بھی خالی کر دیتے ہیں، ایمان سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ کئی جھوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جس طرح کہ یہ سائنسدانوں کا سوال ہوتا ہے، زمین گھومتی ہے، آسمان گھومتا ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، اس پر ایمان رکھا ہے، قرآن کو ٹھکرایا ہے، ایمان کا کباڑہ کیا، ایمان کا نقصان کیا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا کے رکھو۔ دو چیزیں ہو گئیں، پہلی چیز دل کو حسد سے محفوظ رکھو، دوسری چیز زبان کو غیبت اور جھوٹ سے محفوظ رکھو، اور تیسری چیز اپنے عمل کو ریا سے پاک رکھو۔ اپنے عمل کو ریا سے پاک رکھو ہمیشہ۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تیری ایمان کی جو شمع ہے بجھ جائے۔ جو لوگ ہمیشہ جناب جی اپنے عمل کو ریا سے پاک نہیں رکھتے نا، وہ عمل کی بجائے گناہ لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، خاص کر وہ دعوت اسلامی والے، وہ ان کا جو بڑا مرشد ہے نا، وہ کبھی جناب جی رو رو کر ادھر لپیٹ ہو جائے گا، ادھر لپیٹ ہو جائے گا، وہ کیمرہ لگائیں گے، ویڈیو بھر کر پھر عوام میں چھوڑیں گے، دیکھیں جی ہمارا مرشد اتنا خدا کے خوف سے رو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریا نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا کہ دیکھیں ہم رب سے خوف اتنا رکھتے ہیں، محض ایک چال ہے، وہ شکاری والی کہ شکار کو کیسے پھنساتا ہے، اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ روتا ہے تو اس کی ویڈیو بنا کر عوام میں کیوں چھوڑی جاتی ہے؟ وہ رات کو آدھا رات کو اٹھ کر کیوں نہیں روتا؟ وہ کیمرے کے سامنے جا کر بیٹھ کر روتا ہے۔ سراسر ریا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے جتنی ریا ان دعوت اسلامی والوں میں دیکھی ہے نا، اور کسی میں نہیں دیکھی۔
ہمیشہ جناب جی لوگوں کو دیکھیں گے تو بس سنت پر عمل ہے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو ہمیں ایسے کر دیں ہم ایسے کر دیں، بعد میں پتہ چلتا ہے انسان کا تختہ اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے یار؟ تو ہمیشہ اپنے عمل کو ریا سے پاک رکھو۔ اگر اپنے عمل کو ریا سے پاک نہیں رکھ سکو گے نا تو کبھی تمہارے ایمان کی شمع روشن نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے پاک رکھو۔ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے پاک رکھو تاکہ ایمان سلامت رہے تیرا۔ یہ 4 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز، دل کو حسد سے پاک رکھو، اور دوسری چیز، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک رکھو، تیسری چیز، عمل کو ریا سے پاک رکھو، اور چوتھی چیز ہے کہ پیٹ کو حرام سے پاک رکھو۔ 4 چیزوں سے بچاؤ، پھر تمہارا ایمان بقایا بچے گا۔ اگر 4 چیزوں سے نہیں بچاتے، ایمان کبھی نہیں بچ سکتا تیرا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا پیٹ حرام مال سے صاف نہ ہو نا، جس کا پیٹ حرام مال سے صاف نہ ہو، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی روح آسمانوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی روح آسمانوں تک تب پہنچے گی جب یہ اپنے پیٹ کو حرام مال سے بچائے گا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، اور دوسری بزرگ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر عمل اخلاص پر مبنی نہ ہو نا، عمل اخلاص پر مبنی نہ ہو تو دنیا میں اس کا شمار خاص بندوں میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری نصیحت کرتے ہیں کہ جس کا عمل محض اللہ ہی کے لیے ہو، اس کا عمل ہمیشہ بارونق ہوتا ہے۔